ذرا سوچئے تو کیا ہوگا کہ اگر ایک شخص نہ تو قاتل ہو نہ ہی وہ ظالم نظر آتا ہو لیکن پھر بھی لوگوں کی زندگیاں برباد کر دے، اور کیا ہوگا اگر اصل مسئلہ وہ شخص نہ ہو بلکہ وہ معاشرہ ہو جو اس کے جھوٹ کو سچ مان لے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی ڈرامے کی جو صرف تفریحی نہیں بلکہ ایک خطرناک سچ بھی ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھے، نام ہے ڈرامے کا شرپسند، جو کہ اب ختم ہو گیا۔ میرے ساتھ ہیں شبیر جیلانی۔ تو جناب، کیا کیا کہنا ہے آپ کا؟ آپ اس ڈرامے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے اور میں نے اس کی پوری 52 قسطیں دیکھی ہیں۔ جی بہجت، اصل میں میں اگر سیدھی بات کروں تو یہ ڈرامہ انکمفرٹیبل ہے، کم از کم میرے لیے تو انکمفرٹیبل رہا، کیونکہ یہ ہمیں خود کو دکھاتا ہے شر پسند کا اصل ولن فراست نہیں بلکہ معاشرہ خود ہے، اور وہ اس لیے کہ بغیر تحقیق کے وہ فیصلے کر لیتا ہے۔ ایک کنٹروورشل سا سوال ہے شبیر جی میرے سامنے، کیا اس ڈرامے میں جو منفی کردار ہے یا ولن کہہ لیجیے یا کچھ بھی اس کو نام ہم دے لیتے ہیں، فراست علی ہے یا یہ کردار معاشرے کا ہی ایک نتیجہ ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ بہجت، بہت خطرناک سوال ہے جی اور اس کا جواب بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ فراست علی صرف ایک شخص نہیں، وہ ایک سسٹم ہے، اور وہ جانتا ہے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، کس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنی نیک نامی کو اس مقصد کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاشرہ اندھا نہ ہو تو فراست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ تحقیق کیے بغیر، جانے بوجھے بغیر، سمجھے بغیر اگر ایک دم فیصلہ کر لیا جائے اور کسی کی باتوں میں آ جایا جائے تو بات درست نہیں ہے۔ تو ایک کردار اور ہے صنم کا، کیا وہ مظلوم کردار ہے یا مضبوط کردار ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں بہجت، یہ ڈرامہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صنم اسٹرانگ ہے، جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے نظام میں قید ہے جہاں سچ بولنا بھی کافی نہیں ہوتا۔ یہاں عورت کو خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اپنی عزت کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، اور معاشرہ وہ صرف تماشا دیکھتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، خاص طور پر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے ایسی صورتحال میں اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی مصلحت اس کے سامنے آ جاتی ہے، کبھی دل نہ دکھانے کی بات ہوتی ہے، جھوٹ بولے سچ بولے، اپنے کو ڈیفینڈ کرے نہ کرے، تو کیا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فدا اصل مجرم ہے اس کا؟ میں تو کہوں گا جی ہاں، کیونکہ ظلم صرف کرنے والا نہیں، برداشت کرنے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا فدا سچ جان سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی، اور یہی خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں تو اور بھی بہت سارے کردار آتے ہیں جو معاشرے میں، جو اس محلے میں رہتے ہیں، محلے کا کرتا دھرتا ہے، سمجھے جاتے ہیں، اور ہر ان سب کے اوپر جو اثر انداز ہو جاتا ہے وہ فراست علی اپنے کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جیسے ایک اس محلے کے اوپر، مینیپولیٹ کرتا ہے اور وہ ان لوگوں کو جو بھی بتاتا ہے وہ بغیر دیکھے سمجھے سوچے سمجھے وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کو وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ تو کیا کہیں گے اتنے لوگ جو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اصل ولن پھر کون ہوا؟ بہت سیدھی بات ہے بہجت، شر پسند میں سب سے بڑا جو ولن ہے وہ خود معاشرہ ہے۔ اچھا، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں سچ سے زیادہ ریپوٹیشن اہم ہے، تحقیق کے زیادہ گوسپ اہم ہے، اور انصاف سے زیادہ پرسیپشن، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک جھوٹ حقیقت بن جاتا ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہ ہم نے اپنی حقیقی زندگی میں اپنے ارد گرد ہوتے بہت دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بظاہر نظر آتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے کہ وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم خود اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ کسی دوسرے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اسی کی لپیٹ میں ہم آ جاتے ہیں۔ چلیے ڈرامے کے بارے میں دوسری طرح سے بات کرتے ہیں، کیا اس کو ہم ماسٹر پیس کہہ سکتے ہیں؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم کامیابیاں دیکھیں، جی نعمان اعجاز ایک ماسٹر کلاس پرفارمر ہے، جی اور ان کی سٹل ایکٹنگ بغیر چیخ و پکار کے ایک ڈبل سٹینڈرڈ کو ظاہر کرتی ہے، اور ریئلسٹک ڈائلاگز ہیں اور سائیکولوجیکل ڈیپتھ
اگر ہم اس ڈرامے کی دیکھیں تو یہ ڈرامہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ڈرامے میں ویسے کمزوریاں بھی ہیں بہجت. جیسے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سلو پیسنگ ہے. کئی سینز غیر ضروری طور پر لمبے ہیں اور ایک ہی کانفلکٹ کو بار بار دکھایا جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ویژول لمیٹیشن کا ہے. زیادہ تر انڈور سینز ہیں اور سنیمیٹک فیل کم ہے. تیسرا اسٹرانگ ٹویسٹس کی کمی ہے. سٹوری گریجول ہے، شاکنگ نہیں ہے، اور یہی اس کو کمزور بناتی ہے. تو پھر کیا کہا جائے؟ یہ تو بڑی ملی جلی سی آپ نے باتیں کر دی. اچھا بھی ہے، نہیں بھی اچھا ہے، بریلینٹ بھی ہے، بورنگ بھی ہے. تو اس کا اصل فیصلہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پسند جب بہت کیا گیا، اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ملینز میں آئی، ویوئنگ جو ہے وہ ملینز میں آئی، اور دیکھا جائے تو اس کو کافی اوپر تک اس کی جسے کہنا چاہیے مانگ بھی رہی. تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ کیا بریلینٹ تھا، کیا بورنگ تھا، یا ٹھیک تھا؟ میرے خیال میں یہ دونوں ہی باتیں تھیں. کچھ ایسے پہلو ہیں اور خاص طور پر کہانی جس انداز میں بنائی گئی، اور جیسے ہم بات کر رہے تھے نعمان اعجاز کی ایکٹنگ جو ہے وہ ڈبل فیس کو بہت اچھے طریقے سے وہ ظاہر کرتی ہے، ان کی سٹلٹی جو ہے. تو یہ بہت خوبیاں ہیں، لیکن یہ جو سلو پیس تھا اور دوسرے پہلو تھے یہ اس کو کمزور بھی بناتے ہیں کیونکہ ریپیٹیٹو بھی تھا. اور یہ کچھ ہم نے ڈراموں میں یہ دیکھا بھی ہے کہ بغیر وجہ کے اس کو کچھ لمبا کیا جاتا ہے اور اس کی قسطیں بڑھ جاتی ہیں. جی. تو یہ اس کو کمزور بھی بناتی ہیں اور بورنگ بھی بناتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس ڈرامے کو کافی پسند کیا جاتا رہا جہاں تک میں نے دیکھا ہے. اور خود جیسا کہ آپ نے کہا کہ انکمفرٹیبل ایٹ ٹائمز آپ ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں بینگ اے وومن. جیسا کہ میں بات کر رہی ہوں، جب میں صنم کو یا میں شازمین کی کیفیت کو دیکھتی ہوں اور ان کو ہر وقت اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت رہتی ہے، لیکن وہ چونکہ مضبوط عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھانا نہیں چاہتی، وہ جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتی. جواز کیوں دیں جبکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہی، وہ کہیں پہ غلط نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بڑا مضبوط معاشرہ ان کے سامنے جن کا ان کو کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے اس کی. اور بہجت یہ دونوں کیریکٹرز جن کا آپ نے ذکر کیا یہ تھوڑے میچور تھے، جی. اس لیے یہ معاشرے کی طرف سے جو بھی ظلم ہو رہا تھا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سہار گئے. جی. تو آپ کو یاد ہے کہ اس میں وہ جو بچی جس کو فائنلی حفصہ. خودکشی کرنا پڑی، جی. تو وہ نہیں برداشت کر سکی کیونکہ وہ تجربہ کار اتنے نہیں تھی، وہ بھی چھوٹی عمر کی بچی تھی. ہاں، وہ اتنا بوجھ نہیں لے سکی جو کہ معاشرے کی طرف سے اس پر ڈالا گیا، اور ہر طرح کی چیز کے ایک چیز جو اس کا قصور ہی نہیں ہے وہ قصور اس کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اور بہت المناک بات بھی ہے. یہی بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، جب ہم سوچے سمجھے بغیر ہم کچھ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں لوگوں کے خلاف، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ فیصلہ ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات آپ نے بالکل کہی کہ باقی دو جو ہے کیریکٹر کردار جو ہیں وہ چونکہ میچورڈ ہیں، پختہ سمجھ رکھنے والے ہیں، اس لیے وہ اس حد تک اس سے پریشان نہیں ہوئے جتنا کہ یہ حفصہ بچی پریشان ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری دو بچیاں بھی دکھائی گئی ہیں، ایک ہی گھر میں پلنے والی دو بچیاں ہیں. ایک کا کردار بالکل مختلف ہے، دوسری جو ہے وہ بہت ہی آگے جا کے کرتی ہے، جس کی وجہ سے حفصہ کے لیے سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو شرپسند کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا واقعی بڑا درست قسم کا ایک عکس ہے؟ بہجت میں اس کو دیکھتا ہوں اس طریقے سے کہ یہ ریلیٹیبل ہے. ہر ویور کو لگتا ہے کہ ہمارے ہی محلے کی کہانی ہے. جی. اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم، ہمیں یہ ڈرامہ ایکسپوز کرتا ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کیسے جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، بغیر سچ کو جانے سچ کو اگنور کر دیتے ہیں، اور کیسے ہم طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس میں دلچسپ بات جو میں نے دیکھی، فراست علی ظاہر ہے کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ سے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے لوگوں کو، لیکن ان کی جو بیگم ہے وہ کس طریقے سے اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی. اور وہ اکثر ہم نے اس کے ڈائلاگ جو دیکھے ہیں کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں فراست جی. ہاں، یہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو مجھے اس ڈرامے میں ہوئی کہ ہم لوگ جب بہت کچھ غلط کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کہاں پہ میں غلط ہو گیا، میں نے کیا غلط کیا، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا. وہ ہم اپنی غلطی کو ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو آخر میں پھر سوال یہ ہے کہ
سب سے بڑا کہ شرپسند کا اصل ولن کون ہوا؟ فراست علی تھے، فدا تھے، یا ہم سب ہیں، یا وہ سارے محلے دار ہیں؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ بہجت شاید اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے، اگر کوئی کل فراست جیسا کوئی شخص ہمارے محلے میں ہو تو کیا ہم اسے پہچان سکیں گے، یا ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ اور ہو یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے، لوگ بڑی آسانی سے اس کی طرف کھنچے جاتے ہیں اور جانتے ہوئے بھی اس کے دام میں آ جاتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو جناب یہ ہم نے ایک تجزیہ کیا تھا پروگرام شرپسند کا، ڈرامہ شرپسند کا، کیونکہ ہم نے اس کی پوری 52 قسطیں دیکھیں، اور مجھے بہت بعض دفعہ لگا جیسے کہ شبیر جی نے بتایا ابھی کہ انکمفرٹیبل بھی آپ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جب بھی کبھی ہم سچائی دیکھتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی انکمفرٹیبل آپ کو کرتی ضرور ہے، لیکن انکمفرٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے بھی ضرور ہیں، سوچنے پہ ضرور یہ مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمیں دیکھے بغیر سوچے سمجھے بنا سب کچھ فیصلے کر لینے چاہیے، یا کچھ خود کو تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہونی چاہیے۔ تو جناب یہ سوال آپ تک چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ کو اگر یہ پسند آیا ہو، یا آپ سمجھ رہے ہو کہ اس میں کسی اور چیز کو بھی جاننے کی ضرورت تھی یا کہنے کی ضرورت تھی، تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، تو کیونکہ ہم ہر آخر تو ہے نہیں، کوئی نہ اور کوئی۔ یہ آپ کو یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ جی، تو جناب بات تو صرف اتنی سی ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم بھی اس کہانی کا ایک حصہ تو ضرور ہیں، اب اس حصے کو درست ہمیں کیسے کرنا ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جناب اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، کامنٹس بھی کیجیے گا، اور ہاں بیجوائنڈ ود بہجت چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ آج کی ملاقات بس اتنی۔ خدا حافظ۔